أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما كثيرا كثيرا. آج ہم ایک چھوٹے سے ٹاپک پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مختصراً اور آسان لفظوں میں عام لفظوں میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اسی ٹاپک سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم ڈیلی ایک ٹاپک ہم لیتے جائیں گے اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملا. اگر آپ سب ایکٹیو رہے تو انشاءاللہ اس کمیونٹی میں ہم اس سلسلہ جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اختتام تک ضرور لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہمیں ٹاپک لیا ہے وہ ہے اللہ پر ایمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورہ نساء میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے گھر، چلتی پھرتی گاڑیاں، ریل اور موٹر، قسم قسم کے کپڑے، بڑی اور چھوٹی مشینیں اور ان کے ساتھ بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہم یقین کرتے ہیں نا کہ یہ چیزیں خود ہی نہیں بنائیں گی. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے میرے یا آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہی ہوگا جو یہی ہے نا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ خود ہی نہیں بن گئی ہیں، بلکہ یہ کسی بنانے والے انسان کو جو ہے وہ کسی بنانے والے انسان نے ان کو بنایا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں اسی طرح ساری دنیا پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جب یہ معمولی چیزیں کسی کی بنائے بغیر نہیں بن گئی تو یہ زمین، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج اور ستارے، اس کے علاوہ سبز گھاس، رنگ رنگ کے پھول، طرح طرح کے جانور، بہتے ہوئے دریا اور سمندر، کیا یہ کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے نا ہمیں، غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کرنا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک عبادت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے نا. تو کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ تب تو نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ بھی نہیں آتی. تو کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ یہی عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں غور و فکر کریں تو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان اس خوبصورتی اور ترتیب کے ساتھ کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے؟ جھاڑے، گرمی اور برسات کا اپنے اپنے وقت سے آنا اور جانا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا نکلنا، کیا کسی قاعدہ اور انتظام کے بغیر ہے؟ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں نا کہ جس نے دنیا کے پورے کارخانے کو بنایا اور خاص ترتیب سے چلایا وہی ہمارا اللہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے پہلی اور ضروری بات یہی ہے کہ ہم اس خدا کو مانیں، کیونکہ دیکھیے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. یہ سب یعنی کہ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جاننے والے خدا کا باندھا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور اسی طرح اگر ہم لے لیں مثال کوئی اور آیت کے ہی ذریعے ہم اس کو دیکھیں یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو ایک اور آیت ہے کہ سن اللہ الذی القنا کل شیء، یعنی یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ باقاعدہ بنایا ہے. تو ہمارا یہ خدا کیسا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا کیسا ہے؟ اس کی بعد والی وائس کو آپ نے غور سے سننا ہے تو اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا کیسا ہے.